کا بدلی میں آ گیا مہ انور حسین کا ہے ہمائے آج سرا زید ہو گیا پوتا خدا کے شیر کا پھر قید ہو گیا پوتا خدا کے شیر کا پھر قید ہو گیا گھیرا سپاہ شام نے پھر گھر حسین کا مختار کل نے جبر کیا دل پہ آگ کیا زنجیر و توق پہنے ہوئے اونٹ پاس ناگا پکاری فیضا کی اے کل کے تاجدار دیکھو تو ملک محشر تازہ ہے عاشقاں دیکھو تو ملک محشر تازہ ہے عاشقاں زینب کو صبر اور نا زہرا کو کال پڑی گھر سے پھوپھی مزار سے زہرا نکل پڑی گھر سے پھوپھی مزار سے زہرا نکل پڑی گھیرا سپاہ شام نے پھر گھر حسین کا کیا دیکھتے ہیں مڑ کے امام فرج جناب گرکار زمین پہ لوٹتی ہے بنت بوترا زہرا کی یہ ندا ہے میں ہوں حاضر رکاب پھر گھر میرا اجاڑتے ہیں خانماں خراب پھر گھر میرا اجاڑتے ہیں خانماں خراب عابد پھوپھی سے آپ نے اتار کر جو مل گئے کوسوں مدینہ کے در و دیوار ہل گئے کوسوں مدینہ کے در و دیوار ہل گئے گھیرا سپاہ شام نے پھر گھر حسین کا زینب سے ذات ہو نہ سکا کھینچ دل سے عابد کے گرد پھر کے پکاری وہ خیر للہ ساتھ لو مجھے اے حجت الہی یہ آخری سفر ہے ہمارا خدا گواہ یہ آخری سفر ہے ہمارا خدا گواہ جی بھر کے دیکھ لو تمہیں کوچ اور مقام میں صدقے گئی اجل ہے میری راہ شام میں صدقے گئی اجل ہے میری راہ شام میں خراب وال شام نے گھیرا حسین کا کہو دجے سیام زینب تو ہے سوار اور بیٹھے آپ نے ناک پہ سجاد دل فگار پردے سے منہ نکال کے بولے صدیق بار اللہ حافظ ہے شہد کس کے سوگوار اللہ حافظ ہے شہد کس کے سوگوار صبرا پکاری وعدہ کرو جلد آؤ گے پکار کہا حسین کی خدمت میں جاؤں گی پکار کہا حسین کی خدمت میں جاؤں گی گھر آب شام نے پھر گھر حسین کا اب ساقلان راہ رضا کا ہے یہ بیان پہنچے جو نصف راہ میں سجاد ناتوان
ایک باغ میں مقیم ہوا مالک جناب شداد عید باغ میں تھا ایک باغ سجاد عید باغ میں تھا ایک باغ باغی کے دل میں آل پیغمبر سے خار تھا مٹھی میں اس کے بیلچہ آبدار تھا مٹھی میں اس کے بیلچہ آبدار تھا گرا سپاہ شام نے پھر گھر حسین کا اٹھی نماز شب کو جو ذرا کی یادگار اور سجدے میں شروع کیا ذکر کی جگہ اس وقت باغبان نے کیا بیلچے صدمے سے جفا کے ہلا عرش میں صدمے سے جفا کے ہلا عرش تیر اب کیا لکھوں گزارتی تھی جو کچھ گزار گئی اس بیلچے کے زخم سے سیدانی مار گئی گھیرا سپاہ شام نے پھر گھر حسین کا یا علی فاتحہ بسم اللہ وہ وقت بھی شہزادی کونین پہ آیا آہستہ سے مولا علی کو قریب اپنے بلایا رومال میں بہتے ہوئے اشکوں کو چھپایا یہ کہتے ہوئے حال دل زار سنایا ہے اتنا تقاضا دل بے چین کا میرے تم رکھنا خیال اب صدا حسنین کا میرے مولا کی پھر ایک چیخ اٹھی دور نہ جاؤ تنہائی کا عالم ہے ابھی دور نہ جاؤ باتیں مجھے کرنی ہے اب کئی دور نہ جاؤ اے مونس و غم خار علی دور نہ جاؤ تنہائی کا گھر میں میرے ماتم نہیں مجھ سے سخن کرتی رہو
غم نہیں ہوگا. مجھ سے بولو میری زہرا میری زہرا کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. مجھ سے بولو میری زہرا میری زہرا کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. جان تنہائی کی تکلیف میں کھو دیتا ہوں. جان تنہائی کی تکلیف میں کھو دیتا ہوں. در و دیوار کو تکتے ہوئے رو دیتا ہوں. آنکھ میں رہتا ہے اب آپ کا چہرہ کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. کون حسنین کو سینے سے لگائے گا یہاں. کون روتی ہوئی زینب کو منائے گا یہاں. کچھ تو باتیں کرو میں ہوں بڑا تنہا کلیمینی. مجھ سے بولو میری زہرا میری زہرا کلیمینی. خاک پہ ریت کی مانند بکھر جاتا ہوں. روز گھر کی طرف آتے ہوئے مر جاتا ہوں. جانے لگتا ہے نگاہوں میں اندھیرا کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. در و دیوار میں پستی ہوئی پسلی کا خیال. در و دیوار میں پستی ہوئی پسلی کا خیال. ذہن و دل کو میرے کر دیتا ہے ہر بار نڈھال. ضبط کیسے کروں پھٹتا ہے کلیجا کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. رونقیں آپ کے دم سے تھی ہمارے گھر میں. رونقیں آپ کے دم سے تھی ہمارے گھر میں. نور چھایا ہوا رہتا تھا مدینے بھر میں. اب تو ہر سمت اندھیرا ہے اندھیرا کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. سوچ کر پھول سے چہروں پہ تماچوں کے نشان. سوچ کر پھول سے چہروں پہ تماچوں کے نشان. جسم سے روح نکلتی ہے لرزتی ہے زبان. دل دھڑکتا ہے مگر میں نہیں زندہ کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. لاش زہرا پہ یہی بین تھے مولا کے ندیم. لاش زہرا پہ یہی بین تھے مولا کے ندیم. صبر دے ٹوٹے ہوئے دل کو میرے رب کریم. دم آخر بھی لبوں پر تھا یہ جملہ کلیمینی. دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کلیمینی. مجھے بولو میری زہرا میری زہرا کلیمینی.
دل بہت درد میں ڈوبا ہے علی کا کھلنے مینی بر محمد و علی محمد صلوات. یہ تھے چندئی سے جناب طاہر عباس صاحب جو مجلس کرنے کے لیے کوچ سے تشریف لائے تھے. اس کے بعد محمد مجتبیٰ صاحب سے گزارش سے لیٹ تھوڑا آئے ہیں لیکن نانی کے اپنے ایصال ثواب کے لیے سورہ الحمد پڑھنا چاہتے ہیں. آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب جناب علی نظر کرتیانوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. خدا صلوات پڑھ دیتے ہیں. ایک مطلع چند اشعار رسول خدا کی شان میں دیکھیں جیسے اے شہنشاہ عرب تو ہے سہارا میرا. اے شہنشاہ عرب تو ہے سہارا میرا. اے شہنشاہ عرب تو ہے سہارا میرا. تو نے خالی نہیں رہنے دیا کاسا میرا. تو نے خالی نہیں رہنے دیا کاسا میرا. اے شہنشاہ عرب تو ہے سہارا میرا. تو نے خالی نہیں رہنے دیا کاسا میرا. کہ اپنے روزے پہ بلا لے تو قرار آ جائے. اپنے روزے پہ بلا لے تو قرار آ جائے. اپنے روزے پہ بلا لے تو قرار آ جائے. دل بہلتا نہیں سرکار مدینہ میرا. دل بہلتا نہیں سرکار مدینہ میرا. کس سے بہتر تو کوئی کام نہیں دنیا میں. اس سے بہتر تو کوئی کام نہیں دنیا میں. مدحت احمد مختار وظیفہ میرا. مدحت حیدر احمد مختار وظیفہ میرا. کہ تیرا صدقہ ہے جو کچھ بول
رہا ہوں مولا، تیرا صدقہ ہے جو کچھ بول رہا ہوں مولا، تیرے بن تیرے سچ ہے گزارا ہی کہاں تھا میرا، بن تیرے سچ ہے گزارا ہی کہاں تھا میرا، کہ اپنے مداح سے غافل نہیں ہوتا ایک پل، کہ اپنے مداح سے غافل نہیں ہوتا ایک پل، ابھی رکھے ہے نظر مجھ پہ مسیحا میرا، ابھی رکھے ہے نظر مجھ پہ مسیحا میرا، اے شہنشاہ عرب تو ہے سہارا میرا۔ ایک مطلع چند اشعار رسول کی پارہ جگر کے حوالے سے دیکھیں گے۔ دکھ ترے محبوب داور کو ستانے کے لیے، دکھ ترے محبوب داور کو ستانے کے لیے، لکڑیاں لائے ہیں ظالم گھر جلانے کے لیے، لکڑیاں لائے ہیں ظالم گھر جلانے کے لیے، کہ فاطمہ زہرا کو جھٹلا یا بھرے در بار میں، فاطمہ زہرا کو جھٹلا یا بھرے دربار میں، اور کیا ظالم کریں گے دل دکھانے کے لیے، اور کیا ظالم کریں گے دل دکھانے کے لیے، جب گرا پہلو پہ دروازہ ہوئے محسن شہید، جب گرا پہلو پہ دروازہ ہوئے محسن شہید، رہ گئی زہرا یہ بارے غم اٹھانے کے لیے، رہ گئی زہرا یہ بارے غم اٹھانے کے لیے، کہ
جب گلے میں مرتضیٰ کے ریسماں ڈالی گئی، جب گلے میں مرتضیٰ کے ریسماں ڈالی گئی، فاطمہ گھر سے نکل آئی بچانے کے لیے، فاطمہ گھر سے نکل آئی بچانے کے لیے، باپ کی رحلت پجی بھر کے نہ روئی فاطمہ، باپ کی رحلت پجی بھر کے نہ روئی فاطمہ، فاطمہ جائیں کہاں آنسو بہانے کے لیے، فاطمہ جائیں کہاں، سن کے زہرا کی شہادت مرتضیٰ گش کھا گئے، سن کے زہرا کی شہادت مرتضیٰ گش کھا گئے، جب حسن آئے یہ بابا کو بتانے کے لیے کہ الوداع دختر پیغمبر شاہ زمن، کہ الوداع دختر پیغمبر شاہ زمن ہے، مصیبت کی گھڑی سارے زمانے کے لیے، لکڑیاں لائے ہیں ظالم گھر جلانے کے لیے۔ حضرات بہت شکریہ۔ سلامتی امام زمان علیہ السلام بابا اقبال اللہ علیہ السلام، محمد وعجل فرج سلامتی کی بابا اقبال اللہ علیہ رحم اللہ من قرع الفاتح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر اللہ کثیرا صلوات پر محمد وآل محمد۔ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، ویسے دوسری آیت بھی نظر میں تھی لیکن پہلے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ مجلس میں کافی تاخیر ہو چکی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مجلس طولانی نہ ہونے پائے۔ قرآن مجید کی آیت جو ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہم صلی علی قیامت تک کے لیے ایک خاص گروہ کے لیے رسول اللہ کی ذات کو قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا، یعنی حسین خوبصورت رول ماڈل طریقۂ زندگی کی، جن کی زندگی کے ذریعے سے کسی بھی امت کی زندگی سنور سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ چونکہ حسین حسنہ قرار دیا، اسوۃ حسنہ، ایک ایسا اسوہ، ایک ایسا طریقۂ زندگی اور ایک ایسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صرف خود حسین نہیں ہے بلکہ اس طریقۂ زندگی کو جب بھی جہاں بھی جس قوم نے اپنا لیا وہ قوم بھی حسین اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، اس کا نتیجہ بھی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی الحمدللہ رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ولادت کی تاریخ کے مناسبت سے تھوڑا بہت اختلاف ہے لیکن وہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ 12 سے لے کے 17 تک شہادت، رسول اللہ کی شہادت یا وفات میں بھی اختلاف ہے۔ اب یہاں پہ عام طور سے 12 وفات مشہور ہو گئی ہے لیکن اہل سنت کے علماء میں بھی زیادہ تر علماء جو ہے وہ 2 ربیع الاول یا 1 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کے قائل ہیں رسول اللہ کی وفات کے لیے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ 28 صفر ہے۔ اور اگر 1 ربیع الاول اور 2 ربیع الاول والی روایت ہے جو زیادہ تر علماء اہل سنت کے جو زیادہ تر علماء اسی کے قائل ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اختلاف بھی نہیں رہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ رہ جائے گی اگر 28 صفر کو رسول اللہ کی رحلت ہوتی ہے، 3 دن تک رسول اللہ کا جنازہ تھا کہ پورے مدینہ اور مدینہ کے اطراف کے لوگ آ کر مسلسل جو ہے 3 دن تک الگ سے ایک جماعت نہیں ہو رہی تھی بلکہ مسلسل مرد اور خواتین رسول اللہ پر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، تو 3 دن تک یہ حالت تھی۔ اور تیسرے دن بعد جب 3 دن بعد دفن کیا گیا تو وہ 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ دفن والی تاریخ کے اعتبار سے تو اس میں پھر بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن ہاں ولادت کے مسئلے میں ہمارے یہاں بعض علماء 12 تاریخ کے قائل ہیں، جیسے شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ، قائل مطلب نظریہ دیا ہوا ہے، اور ہمارے یہاں زیادہ مشہور جو ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ تو تاریخ کوئی بھی ہو، اگرچہ تاریخ کے عظیم ترین انسان کی ولادت اور شہادت کا ایک دن بالکل معین ہونا چاہیے تھا، الحمدللہ بہرحال معین ہے، ہمارے ہاں تو معین ہے، برادران اہل سنت کے ہاں بھی معین ہے، اس سے خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تاریخ کی ولادت یا وفات یا شہادت، کیونکہ شہادت کے لیے اشارہ قرآن میں بھی موجود ہے اور روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا۔ قرآن میں بھی آیت یہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، اور اگر رسول اللہ اس دنیا سے اٹھ جائیں، افإن مات موت آ جائے، او قتل یا قتل کر دیا جائے، تو یہ دونوں لفظ قرآن نے پہلے بھی کہا تھا، افإن مات او قتل، رسول اللہ اس دنیا سے اٹھ جائیں یا یہ کہ رسول اللہ اگر قتل کر دیے جائیں، تو اصل چیز یہ ہے کہ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم رسول اللہ کے دین پہ باقی رہو گے یا واپس پلٹ جاؤ گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔
تاریخ کون سی ہو یا کون سی نہ ہو وہ اہم نہیں ہے، اصل مسئلہ قرآن کا یہ ہے کہ رسول اللہ جب اس دنیا میں نہ رہیں تو کیا تم رسول اللہ کے دین پہ باقی رہو گے یا واپس پلٹ جاؤ گے؟ اور اسی لیے قرآن نے وہاں پہ کہا بھی کہ اس کے پہلے بھی انبیاء آئے، امتیں بھی آئیں، قد خلت من قبلہ الرسل، پہلے بھی انبیاء آتے رہے، لیکن وہاں پر جو بھی انبیاء آتے رہے اور اولو العزم انبیاء آتے رہے ان کے دین پر لوگ باقی رہنے نہیں رہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے دین پر، حضرت موسیٰ کے دین پہ قومیں رہ گئیں لیکن دین پر لوگ نہیں رہے۔ پچھلے سب سے قریب کے جو اولو العزم نبی ہیں رسول اللہ سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور رسول اللہ سے 1500 سال پہلے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، 1500 سے تھوڑا زیادہ، ابھی سے 3500 تو آپ سمجھ لیں کہ 2000 کے آس پاس یہ سب سے قریب کے نبی ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم ہیں جو رسول اللہ سے اور بھی پہلے سے ہیں، یعنی 500 سال اور پہلے۔ اس سے پہلے حضرت نوح ہے اولو العزم نبی جو حضرت ابراہیم سے 2000 سال پہلے ہیں۔ تو یہ فاصلے ہیں، یہ اولو العزم انبیاء تھے جو کتابوں کے ساتھ آئے، شریعت کے ساتھ آئے اور شریعت دے کے گئے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر قد خلت من قبلہ الرسول، یہ تو آخری رسول ہیں لیکن ان کے پہلے بھی رسول آتے رہے، اور ان کے پہلے جب رسول آتے رہے تو ان کا تاریخی تجربہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد، اولو العزم نبی کے جانے کے بعد قومیں رہ گئیں لیکن رسول کا دین نہیں رہ گیا۔ یہودی رہ گئے، حضرت موسیٰ کی قوم رہ گئی لیکن حضرت موسیٰ کا دین نہیں رہ گیا۔ اب حضرت موسیٰ کے دین پہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ کے دین کے نام پر اس قدر مسلسل انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو قتل کر رہے ہیں دین کے نام پر۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے دین کے نام پر، دین کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی بنانا ہے، مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ بننا ہے، اسی بنیاد پر پوری دنیا احتجاج کر رہی، لیکن کر رہے ہیں دین کے نام پر۔ اس قدر 63,000 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا، 15,000 سے زیادہ لوگ ابھی ملبوں کے اندر ہیں، 18,000 سے زیادہ بچے مارے گئے، کئی سو لوگ بھوک سے مر گئے، لیکن یہ سب کچھ دین کے نام پہ کرتے رہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کا دین تو نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم رہ جائے، حضرت موسیٰ کی نسل بھی رہ جائے، لیکن حضرت موسیٰ کا دین باقی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی قوم بھی رہ جائے، عیسائی لوگ بھی رہ جائیں اور طرح طرح کے تہوار بھی رہ جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ کا دین باقی ہے یا نہیں۔ انہی تجربوں کی بنیاد پہ قرآن نے رسول اللہ کی امت کے لیے کیا کہ رسول اللہ بھی تو نہیں رہنے والے، پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ انک میت وانہم میتون، اے رسول اللہ آپ کو بھی مر جانا ہے اور باقی ان سب کو مر جانا ہے، کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی قوم رہ جائے، رسول اللہ کی امت رہ جائے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے رہ جائیں، لیکن رسول اللہ کا دین رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں رسول اللہ کے لیے جشن بھی ہو، تہوار بھی ہو، خرچ بھی کیا جائے، لیکن رسول اللہ کا دین کتنا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کا دین کتنا ہے۔ اور بہرحال یہ کہ بشریت جتنا شعور حاصل کرتی رہے گی اتنا رسول اللہ کے دین سے قریب بھی ہوتی رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ قوموں کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ممکن ہے ایک قوم رسول اللہ کا نام لے رہی ہو لیکن رسول اللہ کے دین پہ نہ ہو، دوسری قوم آ جائے جو رسول اللہ کا نام ابھی تک نہیں لے رہی تھی لیکن رسول اللہ کے دین پہ آ جائے۔ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا نام لیں لیکن اہل بیت کا دین نہ ہو، تو ایسی قوم اللہ پیدا کرے جو اہل بیت کا نام بھی لے اور اہل بیت کے دین پر بھی ہو۔ اور یہ ساری تبدیلیاں تاریخ میں ہوتی رہی ہیں، بہت زیادہ یہ تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں۔ نمونے ہم پہلے دوسری جگہوں میں پیش کر چکے ہیں، اب یہاں وقت نہیں اس کی تفصیل میں جایا جائے، لیکن اشارتاً یہ عرض کر دیں کہ پورا رسول اللہ کا دین، رسول اللہ، مکہ، کعبہ، قرآن کی آیتیں سب عرب میں نازل ہوئیں، سب کچھ عرب میں نازل ہوا، لیکن رسول اللہ کے بعد عربوں کے پاس کیا رہ گیا؟ دین کے نام پہ۔ اور آج کیا ہے؟
آج کے زمانے میں پورے عرب میں، عرب کے 22 ملکوں میں رسول اللہ کے دین کے نام پہ کیا ہے؟ آپ عرب دنیا میں کئی سارے ملکوں میں تو ہمارا بھی آنا جانا رہتا رہا ہے، ابھی بھی آپ رسول اللہ کے دین کے نام پہ آپ کو کچھ ظاہری چیزیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایتیں موجود ہیں رسول اللہ کے بات کے لیے، کہ نماز اور روزے، اور بعض روایت میں حج کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ظاہری نماز، ظاہری روزہ اور حج کے سوا کچھ بھی نہیں رہا، رسول اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں رہا، نہ وہ روح رہی، نہ وہ پیغام رہا، نہ وہ معرفت رہی، نہ وہ الہی رابطہ رہا، ختم ہوتا گیا۔ اور اگر آج پوری دنیا میں کہیں بھی رسول اللہ کا دین باقی ہے تو وہ فقط ان کے ذریعے سے کہ جنہوں نے اہل بیت کی راہ پہ چل کے اہل بیت کا دین اپنایا ہوا، الحمدللہ۔ تو یہ ایک بہرحال بنیادی سوال ہے، اور یہ سوال کسی ایک قوم کے لیے نہیں، اپنے لیے سب سے پہلے کوئی بھی سوال ہو تو اپنے لیے کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ہماری مجلسوں کی ایک یہ عادت ہو چکی ہے کہ زیادہ تر باتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے کم باتیں ہوتی ہیں، تو لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ دوسروں کی بات ہو رہی، ہم بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اپنی بات ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اپنی بات ہوگی تو اپنے لوگوں کو تھوڑا سا امتحان سے گزرنا پڑے گا، سخت باتیں سننی پڑیں گی، مشکل باتیں سننی پڑے گی۔ تو سامنے کے لوگ ہوتے تھے ویسے ہی باتیں کرتے تھے۔ جتنا قرآن کی آیتیں مکے میں جو نازل ہو رہی تھیں، مکے میں نازل ہونے والی آیتوں کا عنوان اور مضمون الگ ہوا کرتا تھا، مدینے میں آیتیں نازل ہونے والی آیتوں کا مضمون الگ ہو جاتا تھا۔ مکے میں لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا تھا، بتوں کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے، تو قرآن کی جب مکے کی آیتوں کو اٹھا کے دیکھیں گے اس میں بار بار سب سے زیادہ آخرت کا ذکر ہے۔ مدینے میں اتنا ذکر نہیں رہ گیا تھا چونکہ مدینے میں تربیت شدہ لوگ آئے ہوئے تھے، مکے سے بھی وہی لوگ آئے تھے جن کی تربیت ہو چکی تھی، مدینے کے لوگ پہلے ہی تربیت کے لیے آمادہ ہو چکے تھے، دین لا چکے تھے، قربانیاں دے چکے تھے، قربانیاں دینے کے لیے آمادہ تھے۔ رسول اللہ جیسے انسان کو کوئی اگر بلا رہا ہے تو یعنی یہ کہ وہ قربانی کے لیے تیار ہے، جو مدینے کے لوگ پوری طرح سے تیار تھے، چونکہ 3 سال سے سلسلہ چل رہا تھا، بیعت پہ بیعت ہو رہی تھی، پہلے 1-2 لوگ آئے بیعت کر کے آئے، پھر 12 لوگ آئے بیعت کر کے گئے، 6 اور 12، پھر 70 لوگ آئے اور بیعت کر کے گئے، بیعت عقبہ، یہ سب ہجرت سے پہلے کا مسئلہ تھا، اور مدینے کے لوگ آگے بیعت کر رہے تھے، آمادہ ہو چکے تھے۔ ابھی اس واقعے میں نہیں جانا ہے، لیکن ابھی 40 گزرا ہوا ہے، 40 سے آپ یہاں تک آئے ہیں۔ سب سے کم سن انسان جس نے مدینے سے آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے نہیں سنا ہے، سب سے کم عمر کا انسان جس نے مدینے سے سفر کر کے 450 کلومیٹر کا سفر کر کے مکے میں آ کر چپکے سے پہاڑوں کے درمیان میں گھاٹی میں خاموشی سے بیعت کر کے گئے تھے، وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری تھے، جب ان کی عمر کل 16 سال تھی۔ اب یہ نام تو آپ نے 40 میں سنا ہوگا شاید، پتہ نہیں، چونکہ 40 کی زیارت جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہلے زیارت کرنے والے فرد ہیں، پہلے حسین ابن علی کے ظاہر ہیں، جو اس عمر میں 16 سال کی عمر میں آ کر بیعت کر کے گئے تھے رسول اللہ کے، اسلام قبول کر کے گئے تھے، باپ کے ساتھ آئے تھے، باپ عبداللہ تھے، عبداللہ کی شہادت ہو گئی جلدی، جنگ احد میں شہادت ہو گئی، جنگ بدر میں آنا دونوں چاہ رہے تھے لیکن بیٹے کو روکا کہ بھئی ان کی 9 بہنیں تھیں، ایک اکیلا بھائی تھا کہ بیٹیوں کو سنبھالنا، پھر بھی وہ آ گئے اور پانی وانی پلاتے رہے، اور جنگ احد میں باپ کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد اور بھی مرحلے ہیں، خیر جناب جابر کی زندگی کے بارے میں ابھی ہم نے جلدی پڑھا ہے، چونکہ واقعاً یہ بہت ہی اہم زندگیاں ہیں، صرف ایسے اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مدینے کے حالات یہ تھے، البتہ اسی درمیان میں بہت شدید بیمار ہو گئے، رسول اللہ آئے خود، قرض ہو گیا تھا، باپ کی شہادت ہو چکی تھی، خود نوجوان تھے، 9 بہنیں تھیں، شادی انہوں نے کی ایک بزرگ خاتون سے، اپنی عمر سے کچھ زیادہ خاتون سے، اس لیے کہ خود بھی زندہ رہنے کی امید نہیں تھی، کسی جنگ میں رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑ رہے تھے کہ 9 بہنیں کی ذمہ داری ہے، باپ شہید ہو گیا ہے، ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے، تو ایک ایسی خاتون سے شادی کی تھی اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری بہنوں کے لیے یہ بھابھی جو ہے ماں کا کردار ادا کرے اور ان کا خیال رکھے۔ اور ایک بار بہت زیادہ بیمار بھی ہو گئے، رسول اللہ آئے
حالات پوچھے، معلوم ہوا کہ قرض بہت زیادہ ہے، رسول اللہ نے قرض ادا کر دیا اور بالکل مطمئن تھے کہ اب میری جان بچنے والی نہیں ہے، تو رسول اللہ نے وہیں پہ یہ فرمایا کہ اللہ نے تم کو طولانی عمر دی ہوئی ہے، بشارت دی، طولانی عمر کی بشارت دی، اور کہا کہ جب تم میرے 5ویں فرزند کو دیکھنا کہ جس کا نام میرا ہی نام ہوگا تو تم جا کر میری طرف سے اسے سلام کہنا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، ایک صلوات پڑھیں پر محمد وعلی محمد۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر بن عبداللہ انصاری زندہ رہے، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آ کے سلام کیا۔ خیر، جناب جابر کی زندگی بہت ہی عظیم ہے، یہ اس لیے میں نے بیچ میں ذکر کر دیا کہ کبھی ان زندگیوں کے بارے میں بھی انسان، چونکہ اہل بیت کا جب ذکر ہوتا تو یہ کہتا ہے اہل بیت تو رسول اللہ کے گھر کے لوگ، امام معصوم، تو ہمارے لیے تو وہ بہت بڑی شخصیتیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں بھلا، یہ بھی غلط بہانہ ہے جبکہ۔ لیکن جابر بن عبداللہ انصاری بہت ہی معمولی گھرانے کے انسان تھے جو اس مقام تک پہنچے، ان عظمتوں تک پہنچے۔ اور آج یہ ایک نقطہ عرض کر دے، آج تمام شیعہ اور اہل سنت کتابوں میں 2 ہی 3 نام ایسے ہیں کہ جو سب کے نزدیک بہت ہی محترم ہیں، یعنی روایات کثرت سے، بڑی تعداد میں روایات۔ اب یہاں تو بہرحال ہمارے مومنین جو ہے نہیں پڑھتے ہیں، علماء بھی نہیں پڑھتے ہیں، اہل سنت کتابیں ہم کیوں پڑھیں؟ اہل سنت کہتے ہیں شیعہ کتابیں ہم کیوں پڑھیں؟ بھئی شیعہ کتابیں پڑھیں گے تو اہل بیت کی روایات بہرحال آپ کو سننے میں ملے گی، اور ہم بھی پڑھیں گے تو بہرحال کچھ نہ کچھ رسول اللہ کی معتبر روایات بھی موجود ہے، اسے پڑھنے کو ملے گی۔ جو روایات عبداللہ ابن عباس سے ہے، جو روایات جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، جو روایات عبداللہ ابن مسعود سے ہے، یہ رسول اللہ کے بہت ہی عظیم صحابہ تھے اور اہل بیت کے قریب تھے، بہت زیادہ قریب تھے۔ تو کچھ نام جو بہت زیادہ محترم ہیں شیعہ سنی دونوں کے نزدیک، اس میں ایک نام جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا ہے کہ 1560 حدیثیں ہیں جابر بن عبداللہ انصاری کی اہل سنت کتابوں میں، 1560 حدیثیں ہیں، سمجھ رہے ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری کی۔ اور اہل بیت علیہ السلام کی مدح میں اور فضیلت میں جو روایتیں ہیں اس میں سب سے زیادہ ایک اہم سورس خود جابر بن عبداللہ انصاری ہیں۔ تو جو لوگ مکہ مدینہ جاتے ہیں، اگر کبھی ٹیلی ویژن لگا لیتے ہیں اور مدینہ کے چینل لگاتے ہیں، چونکہ مکے کے چینل پہ ہمیشہ قرآن آتا ہے اور مدینہ کے چینل پہ ہمیشہ روایات آ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ راوی کا نام بھی آ رہا ہوتا ہے، تو بار بار جابر بن عبداللہ انصاری کا نام آتا ہے۔ تو یہ نام ہمارے یہاں بھی بہت محترم ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی بہت محترم ہے۔ خیر، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ مدینہ کے لوگ تو آمادہ تھے، وہ رسول اللہ کو بلا رہے تھے، رسول اللہ وہاں پر گئے تھے۔ مکے میں رسول اللہ نے زیادہ تر آخرت کی آیتیں بتائیں، مدینہ میں جا کر احکام بتانا شروع کیا، جو مدینہ کے لوگ ابھی آمادہ تھے، بعد میں کیا ہوں گے اس کا مسئلہ الگ تھا، لیکن ابھی وہ آمادہ ہو چکے، تربیت پا چکے تھے۔ اسی لیے جہاں پر تربیت شدہ معاشرہ نہیں ہو تو رسول اللہ کی سیرت پر ہوتے ہوئے وہاں پر آخرت کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ آخرت کا تصور ایک ایسا تصور ہے کہ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں وہ کہے گا ہاں آخرت ہے، پوچھنے سے کہے گا، قبرستان میں آ کے کہے گا، مجلس میں بیٹھے گا تو ہاں کہے گا کہ ہاں آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت ہے۔ لیکن جب انسان کی زندگی سے آگے پوچھا جائے اور طریقے زندگی دیکھا جائے تو وہاں پہ نہیں لگتا کہ آخرت پہ یقین ہے یا نہیں۔ یہ اہم مسئلہ ہے، آخرت پر یقین ہے یا نہیں ہے۔ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ان کے لیے اسوہ ہے کہ جو آخرت کو ماننے والے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ رسول اللہ کو کوئی اپنا زندگی کا رول ماڈل بنا ہی نہیں سکتا اگر اسے اللہ سے امید نہیں ہو، اگر آخرت پہ امید نہیں ہو، آخرت کو کھویا ہوا ہو، آخرت کو بھولا ہوا ہو۔ ایک شخص امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور بہت ہی شوخ مزاج تھا، ہنسی مذاق والا شخص تھا، اور ایسے لوگ آتے تھے اہل بیت علیہ السلام کے پاس، رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ بھی خوش ہوتے تھے، مگر یہ کہ ہاں ان کا ہنسی مذاق جو ہے وہ رسول اللہ کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے کم سے کم گناہوں پر مبنی نہیں ہوتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں جب ہنسی ہوگی، مذاق ہوگی تو اس میں کچھ نہ کچھ گناہ بھی ہونا چاہیے، گناہ کے بغیر مذاق نہیں ہوتا۔ لیکن
رسول اللہ کی بارگاہ میں کئی سارے واقعات ہیں، لیکن یہ واقعہ چونکہ اس سے مربوط ہے، امام حسن علیہ السلام کے پاس شخص سے آیا اور اس نے کہا کہ امام نے پوچھا کہ کیسے، کیا حالت ہے؟ تو اس نے کہا کہ حالت تو میری ایسی ہے کہ اپنی حالت پر، میری حالت پر نہ اللہ خوش ہے اور نہ ہی شیطان خوش ہے اور نہ ہی میں خوش ہوں۔ چونکہ ہنسی مذاق والا انسان تھا تو لوگوں نے سمجھا کہ ایسی ہنسی مذاق کی بات ہے، لیکن ویسے اسے مذاق میں پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی خوش نہ ہو، اللہ بھی خوش نہ ہو؟ کہا کہ ایسے ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پوری کی پوری اس کی اطاعت کروں، وہ کر نہیں پاتا، گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے گناہوں کو دیکھ کے ہم سے اللہ بھی خوش نہیں ہے، وہ شیطان والا مسئلہ خود حل ہو گیا۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ جو میرے بندگی میں آئے تو پوری کی پوری میری اطاعت کرے، یعنی پورا شیطان ہو جائے، اور لوگ ہو بھی جاتے ہیں آسانی سے، فل شیطنت کے موڈ میں آ جاتے ہیں، لیکن اب شیطان کی بھی پوری اطاعت نہیں کر پاتا، اس لیے شیطان بھی ہم سے خوش نہیں ہے۔ کہا تم کیوں خوش نہیں ہو؟ کہا میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ زندہ رہوں، لیکن ہر قدم پہ ہمیں موت نظر آتی ہے۔ اب وہ رسول اللہ کے پاس آتے تھے، امام حسن کے پاس آتے، اس لیے انہیں نظر آتی تھی، ہمیں نہیں نظر آتا، ہم لوگوں کو موت نظر نہیں آتی، یعنی قبرستان میں آ کے بھی موت نظر نہیں آتی، یعنی کم لوگوں کو نظر آتی، جبکہ قبرستان جانے کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان قبرستان جائے تو اسے موت یاد آئے، قبرستان سے گزرے۔ ابھی یہاں تو قبرستان خیر راستہ بن گیا ہے، تو جب کوئی چیز نارمل ہو جاتی تو اور بھی یاد نہیں آتا، قبر نہیں یاد آتی، راستہ یاد رہتا ہے۔ موت کا ذکر کرنا اسی لیے اس قدر لازم بتایا گیا تاکہ انسان کو بہرحال آخرت کی یاد آئے۔ جب یہاں پہ نماز جماعت شروع کی جا رہی تھی 4 سال پہلے، تو اسی لیے یہاں پر ایک نماز رکھی گئی تھی کہ اس پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کے آئیں گے مسجد میں آنا تو نماز تو بہانہ ہوگا، بہرحال یہاں مردے بھی ہیں، انہیں بھی دیکھ لیں گے، ان کی قبروں کو دیکھ لیں گے، تھوڑا موت کو یاد کر لیں گے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ابھی مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ نماز میں آتے ہیں، مولانا آپ بتائیں۔ جی ہاں، نماز سے تھک گئے ہیں لوگ، یہ اپنے گاؤں کی غیبت کر سکتے ہیں نا، مسئلہ نہیں ہے نا۔ جی ہاں، نماز سے لوگ تھک جاتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہوتا ہے عزیزو کہ اسی لیے موت کو زیادہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ تو مذاق میں ساری باتیں ہو رہی تھی، گرچہ اس کے اندر حکمت پوشیدہ تھی کہ نہ اللہ خوش ہے، نہ شیطان خوش ہے، نہ ہم خوش ہیں۔ اور ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ اور امیر المومنین کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے نہج البلاغہ میں، شاید 74 نمبر کی حکمت ہے کہ نفس المرء خطو ہو الی اجلہ یا خط ہو الی اجلہ، انسان کی ہر سانس ایک قدم ہے موت کی طرف، ہر سانس، یہ نہیں کہ ہر دن کی بات نہیں ہے، مہینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جن کے نزدیک زندگی کی کوئی قیمت نہ ہو وہ سال بھر میں حساب کرے کہ میرا برتھ ڈے آنے والا ہے، کیک کھائیں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زندگی کی قیمت نہیں سمجھتے کہ زندگی جو ہے، زندگی کے حساب کیسے کریں، سال میں حساب کریں کہ 1 سال کے اور ہو گئے، اب 70 سال کے ہو گئے، 72 سال کے ہو گئے، 73 سال کے ہو گئے۔ تو یہ سال کا حساب وہ کرتے ہیں کہ جن کے نزدیک زندگی کی قیمت کم ہوتی ہے نا۔ نہیں، مثال دیں، چلے مثال دے دیتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ کی مثال دی ہوئی ہے کہ آپ نے پہلے یہاں پہ گنا تولا جاتا تھا نا ادھر باغ میں، دیکھا ہوگا، بزرگ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ابھی بھی جہاں پہ مغربی یوپی میں گنا تولنے کے لیے پورے ٹرک کو تول دیتے ہیں، ایک ساتھ پورا ٹرک تول دو، کیا ہوا 10 کلو 20 کلو ادھر ادھر ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹرک کا وزن کچھ زیادہ ہو، کہیں کچھ لوہا زیادہ لگا ہوا، تو 10-20 کلو گنے کے کم یا زیادہ ہونے میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھوسا تولنا ہو تو آپ پورا ٹرک تول دو، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ بھوسا 10 کلو کم ہو 10 کلو زیادہ ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ چارہ 10 کلو کم ہو 10 کلو زیادہ ہو۔ لیکن جب سونا تولنا ہوتا ہے تو سونے کو رتی، تولا، مسقال، ذرہ، گرام کا 100واں حصہ، 1000واں حصہ، یہ سب سونے میں تولا جاتا ہے، کیونکہ سونے کی قیمت زیادہ ہے، گنے کی قیمت زیادہ نہیں ہے، چارے کی قیمت زیادہ نہیں ہے، بھوسے کی قیمت زیادہ نہیں ہے، لہذا ٹرک تول دے مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن سونا ایک رتی بھی کم نہ ہونے پائے، کیونکہ ایک رتی کی بھی قیمت ہے۔ ایسے ہی مسئلہ زندگی کا ہے
جن کی زندگی کی قیمت نہ ہو وہ سال سال میں تولیں. 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے. لیکن جن کی زندگیوں کی قیمت ہے، امیر المومنین اسے بتا رہے ہیں کہ نفس المرء، انسان کی ایک ایک سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. ہر سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے. یعنی سانس سانس میں موت کی طرف توجہ ہوتی ہے. تو یہ موت کی طرف توجہ انسان کی پوری لائف سٹائل کو، زندگی کے طریقوں کو خود بخود بدل دے گا. بھائی ایک ہی مسئلہ حل ہو جائے. اتنی ہم 7ویں کی مجلس، 40ویں کی مجلس، نہیں معلوم 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، برسی کی مجلس. میں کہہ رہا تھا کہ کیا کریں گے. ابھی صاحب کے میرے پاس فون آیا سرسی سے کہ برسی کی مجلس پڑھ دیں. ہم نے کہا کتنا سال ہوگا؟ 2 سال ہو گیا. ہم نے کتنی مجلس کرو گے بھائی؟ اب یہ کہ مولوی یہ سب نہیں کہتا، جو اس کا بہرحال معاملہ اسی پہ ٹکا ہوتا ہے کتنی مجلس پڑھی جائے. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ 7واں، 40واں، 10واں، 20واں یہ سب بھی ہونے لگا ہے. ابھی 13واں بھی ہونے لگا شاید، 13ویں بھی ہونے لگی ہے. برسی اور شش ماہی، ان سب کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. کریں اچھی بات ہے، ایصال ثواب کرے انسان، کوئی نیک بات ہو جائے، قرآن پڑھ لیا جائے، ایصال ثواب کر دیا جائے، یہ سب اچھا ہے. گھبرائیے گا نہیں، ہم ابھی آپ کو روک نہیں رہے ہیں. لیکن اس کا کوئی اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. اسلام سے فقط اتنا لینا دینا کہ امر بالمعروف ہو جائے، نہی عن المنکر ہو جائے، موت کی یاد آ جائے، آخرت یاد آ جائے، سورہ فاتحہ ہو جائے، کچھ ایصال ثواب ہو جائے، تو یہ سب اچھا ہے. لیکن یہ بھی کہے کہ نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، اسلام میں اسی تاریخ میں ہونا چاہیے، تو معاف کیجیے گا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، آپ سے نہیں کہلوائیں گے، بھی مشکل ہو جائے گی. نہیں ہے، صرف صرف بہانہ ہے کہ ہم کچھ ایصال ثواب کر لیں، مومنین اکٹھا ہو جائیں، رشتہ دار لوگ اکٹھا ہو جائیں، ایک اچھا کام ہو جائے. لیکن اچھا کام بھی اتنا ہی اچھا ہے کہ جب حد کے اندر ہو. حد سے زیادہ ہو جائے تو اچھا کام بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اب تو ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، کچھ کام بھی نہیں کرتے، کھیت میں بھی نہیں جاتے، اب 17 رکعت نماز سے دل نہیں بھرتا، تھوڑا اور پڑھیں. تو نہیں، یہ نہیں کر سکتے. بس نماز 17 ہی رکعت واجب ہے. کہا مستحبات تھوڑا بڑھا لیں، صبح کا وقت ہے تھوڑا بڑھا، نہیں بڑھا سکتے، اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے. دن بھر آپ قرآن پڑھنا چاہیں نہیں کر سکتے. ہمیشہ جو ہے عبادت میں لگے رہیں نہیں کر سکتے. رسول اللہ نہیں کر سکتے، ہماری آپ کی کیا بات ہے؟ رسول اللہ کو آپ کے قرآن منع کرتا ہے کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں عبادت کر سکتے، یہ رات بھر کا جگنا گوارا نہیں، یا آدھی رات سے تھوڑا زیادہ، یا آدھی رات سے تھوڑا کم. گرمی کی رات ہے تو آدھی رات سے کم ہی ہو، ٹھنڈک کی رات ہے تو آدھی رات سے تھوڑا زیادہ کر سکتے ہیں، نارمل رات ہے تو آدھی رات. قرآن کی آیت ہے نا سورہ مدثر، قم اللیل الا، پوری رات نہیں. یا بھی سنتے کہ امیر المومنین 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے ایک رات میں، تو ہمیشہ نہیں پڑھتے تھے. یہ غلط فہمی نہیں ہو کہ امیر المومنین ہمیشہ رات میں پڑھے ہو کہ نمازی پڑھتے رہتے تھے، نہیں کر سکتے تھے. رسول اللہ کو جب جس چیز کو منع کیا گیا ہے، رسول اللہ کی سیرت ہم اور آپ چھوڑ سکتے ہیں، امیر المومنین نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ہاں کچھ راتیں ہوتی ہیں، یا محرم کے دنوں میں شاید آپ نے سنا ہو حبیب نے مظاہر ایک شب میں پورا قرآن ختم کر دے. شوق تھا، عشق تھا قرآن سے، تو کبھی ایسی بھی رات آتی تھی پورا قرآن پڑھ ڈالے. لیکن ہمیشہ نہیں. یہ صرف معصوم کی بات نہیں، غیر معصوم بھی ہمیشہ نہیں کر سکتے. ہاں شب قدر ہے، شب جمعہ ہے، شب عرفہ ہے، شب نیمہ شعبان ہے، بہت اچھا کام بھی ہو، لیکن بہت زیادہ کثرت سے نہیں، پسند نہیں ہے، عبادت ہی نہیں ہے. اکثر امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت ہے کہ اللہم صلی علی محمد، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ. عبادت بہت زیادہ کثرت سے نماز روزہ ہے نہیں. نماز روزہ سے بڑھ کے تو کچھ اور ہے ہی نہیں نا. یعنی کون سی عبادت ہے جو نماز روزے سے بڑھ کے ہے؟ تو وہ جو سب سے بڑی عبادت ہے اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ نماز روزہ یہ عبادت ہے ہی نہیں. کتنی عبادت ہے؟ وہی جتنا کنٹرول میں ہو. انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ. پھر عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ انسان امر الہی میں زیادہ غور و فکر کرے. کثرت التفکر فی امر اللہ،
الہی امور میں زیادہ غور و فکر کرے، اللہ کو یاد رکھے۔ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے لازم نہیں کہ مسجد میں آئے تبھی یاد کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو چھوڑ ہی دے، مسجد سے بیزاری اختیار کر لے۔ ہاں آئے تھوڑی دیر، جتنی دیر کہا گیا اتنی دیر آئے، پھر جائے اپنے دیگر امور میں، لیکن باہر بھی اللہ نظر آئے گا، آپ کو کھیت میں بھی اللہ نظر آئے گا، آپ کو اللہ کی ہر، امام المومنین کے کلام پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ، میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا۔ تو اللہ تو ہر جگہ دکھتا ہے۔ تو کثرت کسی چیز کی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زیارت میں کہا گیا بھی 3 دن کربلا رہ کے اب آپ نکلو۔ ایسا نہ ہو کہ کربلا کی زیارت نارمل لگنے لگے، ایسا رہے کہ تڑپ باقی رہے، شوق باقی رہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ 10 دن وہاں پڑے ہوئے، اچھا آپ شروع میں آئے تھے ہر ٹائم زیارت کرنے جاتے تھے، ارے اب ایک بار چلے جائیں گے، بعد میں ایک دن گیپ کر کے جائیں گے، تو وہ تڑپ باقی رہے۔ نماز بھی اتنا نہ پڑھو کہ نماز کی تڑپ ختم ہو جائے۔ جن کو تڑپ تھی رسول اللہ کو، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اتنی نماز نہیں پڑھیں۔ روزہ رسول اللہ زیادہ رکھتے تھے، ماہ رمضان کا نہیں، ماہ رمضان کا سب کو رکھنا ہے، ماہ رمضان کے سوا زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ 3 مرحلے میں فرشتہ آیا کہ اور کم کریں، اور کم کریں، اور کم کریں، اتنا روزہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بات ہم نے لکھنؤ میں کہی تھی کہ ہمارے بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں، خواتین اس کونے سے اس کونے رکشے کر کر کے مجلس جاتی رہتے، چلو یہ گاؤں میں نہیں ہے، دن بھر کئی جگہوں پہ گئے، یہی حالات تھے، بہت یہی حالات تھے۔ تو اگر کسی اچھی چیز کی بھی کثرت ہو جاتی ہے تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ اچھی چیز بھی اس کی وزن نہیں رہ جاتا، قیمت نہیں رہ جاتی، انسان کھو دیتا ہے، قیمت کو کھو دیتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزو کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ اچھی چیز ہے، 40واں سوم، لیکن آپ یاد رکھیں کہ نہ تو 40واں کسی امام کے لیے ذکر ہے، نہ کسی نبی کے لیے ذکر ہے، نہ کسی اور کے لیے ذکر، ہمارے آپ کی بات چھوڑے، صرف 40ویں کا ذکر ہے تو ایک ذات ہے جس کا نام ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ۔ اب میں نے یہ بات کہیں پہ پڑھی تو کہا کہ نہیں وہ چہلم ہے، یہ 40واں ہے۔ تو جی ہاں، تو ہم نے کہا بھائی 40 اور چہلم اور 40واں یہ صرف زبان کا فرق ہے، ورنہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ 40 عربی ہے، چہلم فارسی ہے، اور 40واں یہ اردو ہندی سے آپ جو بھی کہہ لیں یہ، لیکن لفظ سب ایک ہی ہے، صرف اور صرف۔ اور آپ بھی رسول اللہ کا 40واں کرتا ہے کوئی؟ آپ میں سے کوئی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا تو یوں ولادت بھی نہیں مناتے تھے، 40واں کیا کریں گے؟ شہادت امیر المومنین کا 40واں کرتے ہیں، امام حسن السلام کا 40واں کریں گے، شہادت ہوئی، کسی کا نہیں ہوتا 40واں۔ مومن کے لیے صرف ایک روایت ہے کہ اگر کوئی مومن مرتا ہے تو 40 دن تک زمین و آسمان اس پہ گریا کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مومن ہمارے آپ جیسا تو شاید نہیں ہوگا کہ جس پہ زمین و آسمان گریا کریں، ہو آپ ہوں گے انشاءاللہ، خدا کرے کہ آپ سبھی ہوں، کہ جس پر واقعاً زمین و آسمان کو صدمہ ہو۔ ایسا انسان کی جب مر جائے تو اس پہ صدمہ ہو، زمین و آسمان کو افسوس ہو، محلے کے لوگوں کو افسوس ہو، گاؤں کے لوگوں کو افسوس ہو، بہت سارے لوگوں کو افسوس ہو، جتنے لوگ جانتے ہیں افسوس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ اندر اندر خوشی ہو رہی ہو لیکن سامنے کہتے کہ ہاں بیچارہ مر گیا، یہ نہیں ہو عزیزو۔ تو خیر آپ پریشان زیادہ نہیں ہوئیے گا، اپنی رسم جاری رکھیے گا۔ 40 یہ صرف بتا دیا کہ اس کا مطلب، اس کا اسلام سے صرف اتنا تعلق ہے کہ جب یہاں پہ کوئی بات ہو جائے، کوئی امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو جائے، قرآنی آیات پیش کر دیا ہے، اہل بیت کا کردار پیش کر دیا جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک انسان راہ اہل بیت پر آ جائے، راہ رسول اللہ پر آ جائے، جو قرآن نے بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کس کے لیے ہے؟ 3 چیزیں بتائیں، لمن کان یرجو اللہ، اللہ سے جو امید رکھتا ہو، والیوم الآخرہ، اور آخرت سے امید رکھتا ہو۔ تو آخرت سے امید کون رکھے گا؟ آخرت سے وہی امید رکھے گا جس نے اپنی آخرت کو بنایا ہوا ہو نا۔ اب وہ جو ابھی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں بہت ہی خوبصورت پہلو یہاں پہ آیا، جو امام حسن کے پاس شخص آیا تھا، تو یہ تو مذاق کی بات ہو رہی تھی۔ اب آخرت والا مسئلہ یہ سنیں، یہ مذاق کی بات ہو رہی تھی، مذاق میں اچھی بات ہو گئی، پھر وہاں پہ کسی نے سنجیدگی سے سوال کیا کہ آخر موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ یہ مسئلہ پھر بنیادی ہو گیا، یہ سنجیدہ مسئلہ ہو گیا، یہ صرف اس زمانے کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہر زمانے کا مسئلہ ہے۔ موت سے انسان کو ڈر کیوں لگتا ہے؟
تو اس کا امام نے جواب دیا. البتہ یہ جواب جو رسول اللہ سے بھی ہے, دیگر بعض ائمہ سے بھی ہے, کئی روایتیں موجود ہیں, لیکن یہ امام حسن علیہ السلام کا جواب ہے کہ وجہ بتائی اس لیے کہ لأن امرتم دنیاکم, اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا کو بہت زیادہ بنا رکھا ہے, آباد کر رکھا ہے, دنیا کو آباد کر رکھا ہے. وَأَخْرَبْتُمْ آخرتکم, اور اپنی آخرت کو خراب کر رکھا ہے. تو بالکل عقل میں آنے والی بات ہے کہ کہیں خرابے سے کوئی بھی نکل کر, آبادی کی جگہ سے نکل کر, مثال کے طور پر ایک بہت ہی اچھے گھر سے نکل کر کسی کو جا کر کسی نالے کے کنارے رہنا پڑے تو کوئی جائے گا؟ گندگی میں جائے گا. ایک اچھے بنگلہ سے, ایک اچھے پرفضا جگہ سے, خوبصورت جگہ سے, بڑے مکان سے نکل کے کسی کو گندے سلم میں لے جا کے رکھا جائے کہ تم یہاں سے نکلو وہاں جاؤ, تو کون جانے کو تیار ہوگا؟ کوئی بھی جانے کو تیار نہیں ہوگا. جبکہ یہ سلم بہرحال جہنم نہیں ہے, لیکن اس کو جہنم لگے گا کہ ایک اچھے سے گھر سے نکل کے اس گندگی میں جا کے رہیں تو اس کو جہنم لگے گا. ایسے ہی بالکل معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے, کیونکہ دنیا کو آباد کر رکھا ہے, سارا زور دنیا کو آباد کرنے میں لگایا ہوا ہے, آخرت کے لیے تو کچھ کیا نہیں. انشاءاللہ آپ سب نے کیا ہوا ہے, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ آخرت کے لیے کرتے رہیں. کیونکہ یہاں پہ بھی عقل کی بات ہے, یہ دین کی بات اگر کنارے پہ رکھیں, امام جعفر صادق علیہ السلام نے عاقلانہ طور پہ یہ سمجھایا ہے, بالکل عاقلانہ طور پہ. اصول کافی کتاب العقل میں حدیث موجود ہے کہ جب ایک انسان مرتا ہے, بہرحال زندہ ہے اور مر جانا ہے, تو زندگی کتنی ہے؟ زندگی انسان کی جتنی بھی ہو. ابھی آج کے دور میں مثلا ہندوستان میں 60 سال 70 سال 80 سال, اس کے بعد اگر کوئی انسان زندہ رہتا بھی ہے تو زندگی اس کے لیے اجیرن بن جاتی ہے, مصیبت ہی رہتی ہے. پھر انسان موت کی دعا کرنے لگتا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے, اور آخرت کی زندگی کتنے سال ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہو تو گن کے بتا دے, ہمیں تو نہیں معلوم. قرآن سے یہ کہتا ہم فیہا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ہمیشہ کتنے سال میں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اللہ کا ہمیشہ اللہ جانے, ہمیں نہیں معلوم. لیکن اس کو ہم نہ ہزاروں سال میں, نہ لاکھوں سال میں, نہ کروڑوں سال میں قید کر سکتے ہیں. تو کروڑوں سال کی زندگی اور کہاں 70 سال کی زندگی, حساب کیا ہوگا؟ انسان اگر حساب لگائے تو کیا بنے گا؟ اب ایک انسان لاکھوں سال کی زندگی کے لیے کچھ بھی کرنا نہ چاہے, اور یہ آئندہ کے 10 سال 20 سال جو لوگ سمجھے ہوئے ہیں, 10-20 سال, ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم کل زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یا آج شام میں زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. لیکن لوگ بہرحال اپنا ایک حساب لگائے ہوئے ہیں کہ 60-70 سال تو آدمی زندہ رہتا ہے. تو کہاں ہم فیہا خالدون, کہاں یہ 10 20 25 30 سال, اتنے سال. عقل کیا کہتی ہے؟ چونکہ یہ حدیث کتاب عقل میں آئی ہے. عقل انسان کی کیا کہتی ہے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ جہاں زیادہ رہنا ہے اس کے لیے زیادہ کوشش کی جائے. اگر کسی کو مشکل حالات میں گزارا کرنا پڑے, جیسے ابھی بہت اچھا پنکھا نہیں چل رہا ہے, بعض پنکھے نہیں چل رہے ہیں, کہیں ابھی یار آدھا گھنٹے کی مجلس سے کتنی بچی ہے, پھر چلے جائیں گے نا اپنے گھر پہ, وہاں پنکھا چلا لیں گے, آدھا گھنٹہ گزار لیں گے. ارے ایک دن وہاں ٹھہرنا ہے, ٹھیک ہے گزار لیں گے. فلاں ہوٹل اچھا نہیں, یہ 2 ہی دن کا ہوٹل ہے, کیا کرنا ہے, پھر تو اپنے گھر چلے جائیں گے نا. تو یہ 1-2 دن گزارنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے, کیونکہ بعد میں اس کو امید ہوتی ہے. کیونکہ گھر کی زندگی کے مقابل میں ہوٹل کی زندگی مختصر ہے. یہاں تھوڑی دیر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں آپ تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگر آخرت کی زندگی کے مقابل میں حساب لگایا جائے تو بس ایک حدیث پڑھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ایک صلوات پڑھیں حضرات. یہ حدیث میں یاد نہیں کر پایا, اور ہم بہرحال اپنے آپ کو مجبور نہیں کرتے کہ صرف وہی چیزیں پڑھیں کہ جو یاد ہوں. ٹھیک ہے, ایک صلوات اور پڑھیں. جی, رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے, ترجمہ پڑھ دے تو آسانی ہو جاتی, مت دنیا فی الآخرہ, آخرت سے جب دنیا کا حساب لگاؤ گے تو کیسے ہے, کیسے حساب لگے گا؟ مت دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع. ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک انسان اپنی ایک انگلی کو
ایک سمندر میں ڈالے، تالاب میں نہیں، ندی میں نہیں ہے، سمندر کا اندازہ ہے نا؟ جی ہاں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں، یم، معمولی سمندر میں نہیں، یم، کہ جو پیسفک اوشن ہے، دنیا کے 200 ملک جتنے دکھ رہے ہیں، اس پورے 200 ملک کو اگر پیسفک اوشن میں ڈالا جائے سب اس کے اندر چلا جائے گا۔ پیسفک اوشن اتنا ہے، چونکہ ہمیں سامنے والی نقشہ جب دیکھتے ہیں تو سامنے والا حصہ دکھتا ہے، پیچھے والا دکھتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے والا کبھی گلوب میں اٹھا کے دیکھیں تو آدھی دنیا میں کئی سارے اوشن بھی نظر آئیں گے، انڈین اوشن، اٹلانٹک اوشن، اور 200 ملک بھی نظر آئیں گے، لیکن پیچھے والے حصے میں پورا پیسفک اوشن ہے۔ تو آپ پیسفک اوشن میں اتنے بڑے سمندر میں جہاں 200 ملک سب کے سب، گہرا بھی بہت ہے، گہرائی بھی ہے۔ اب تالاب دیکھتے ہیں 2 میٹر ہوگا، 3 میٹر ہوگا، 4 میٹر ہوگا، ندی کتنی ہوگی؟ ارے باڑھ پہ ہے تو 6 میٹر ہوگی، 8 میٹر ہوگی، 10 میٹر ہوگی، لیکن سمندر کتنا ہوگا؟ سمندر کی گہرائی پیسفک اوشن میں 11,000 میٹر تک ہے، اب یعنی 11 کلومیٹر تک گہرائی، چوڑائی تو پتہ ہی نہیں کتنی ہے، اتنی گہرائی ہے۔ اب اتنے بڑے سمندر میں رسول اللہ یہ فرماتے ہیں، حدیث ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے گہرے سمندر میں آپ انگلی ڈالیں اور انگلی ڈال کے نکال لیں تو جتنا پانی یہ انگلی میں آپ کے لگا ہوگا، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کے مقابل میں آپ کے انگلی میں لگا ہوا پانی۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ انسان کی عقل کیا کہے گی؟ یہ حدیث ہے، اہم حدیثیں ہیں۔ کون سی عقل کہے گی کہ اتنی طولانی زندگی کے لیے کچھ بھی کرنے کو آمادگی نہ ہو انسان کی، اور یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے جس کا کل کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کے لیے انسان پورا ہم و غم، حلال حرام، جائز ناجائز، عزت ذلت، حقارت پستی، سب کچھ قبول کرنے کے لیے تیار ہے اس زندگی کے لیے، اور اس زندگی میں اور سمیٹ لیں اور سمیٹ لیں اور سمیٹ لیں۔ میں جو آخری بات عرض کروں، ابھی اشرا تھا وہاں پہ، امروہہ میں عرض کیا تھا وہاں پہ، پھر ایک جملے میں دہرا دوں کہ اس پوری دنیا میں انسان جو سب سمیٹ رہا ہوتا ہے، بہانہ کیا ہوتا ہے؟ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو مر جائیں گے لیکن بچے ہیں۔ تو وہ لوگ جو بچوں کے لیے زیادہ کر کے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی تباہی کا انتظام کر کے جاتے ہیں، یعنی ان کے بچوں کا کیا کام کرنا ہے؟ صرف اسے بیچ بیچ کے کھانا اور گناہوں میں رہنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ کر کے گئے نا۔ یہ تجربہ کر لیں پوری دنیا میں، خود تجربہ نہ کرے اپنا، دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بہت زیادہ کیا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے، ان کے بچے بالکل بیکار، فضول، صلاحیتیں ختم، چونکہ اتنا سب کچھ موجود ہے کہ تو عقل کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پوری تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ برباد بچے ان بادشاہوں کے رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے پوری حکومت کا انتظام کیا ہوا تھا۔ اتنے برے لوگ تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گے، پوری تاریخ میں، چونکہ بادشاہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے تو بادشاہ تو سب کچھ کر کے گیا ہوا ہے نا، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ 70 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ابھی میں حیدرآباد میں تھا 2 ہفتے پہلے، 70 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹن ٹن سونا حکومت کو دے رہے تھے، کئی ٹن سونا۔ آپ کو تاریخ میں سے پڑھا ہوگا کہ ہندوستان کی حکومت آزادی کے بعد بہت زیادہ کنگال ہو گئی تھی، پیسہ نہیں رہ گیا تھا، تو کتنے ٹن سونا دیے حکومت کی مدد کرنے کے لیے، بعد میں حکومت بھی چھن گئی۔ ابھی ان کے بچے، وہ تو سمجھتے ہوں گے کہ کتنی نسلیں کھائیں گی، لیکن ابھی بچے ان کے تھوڑے تھوڑے وظیفے پہ، کسی کا 8,000 وظیفہ، کسی کا 16,000 وظیفہ، پھر 16 سے 8 ہو گیا، پھر 8 سے 4,000 ہو گیا، آدھا کم ہوتا جا رہا ہے۔ جن کے پاس اتنے سونے تھے کہ دنیا کا سب سے زیادہ دولت مند انسان تھا، ابھی ان کے بچے 8,000 کے وظیفے پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ یہ صدیوں کی بات نہیں ہے، یہی 70 سال پہلے کی بات ہے عزیزو، یہی آزادی کے بعد کی بات ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر کے جاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی بربادی کا سامان کر کے جاتے ہیں۔ بچے کون سے کامیاب ہوتے ہیں؟ جن کو پڑھا لکھا دیا، پڑھ لکھ کے انہیں اپنی زندگی ہے، آپ کو خود آگے بڑھنا ہے، خود کمانا ہے، خود گھر بنانا ہے، خود فلیٹ لینا ہے، خود اپنی زندگی جینا ہے۔ بھئی ہمارا کام تھا باپ کی حیثیت سے پڑھا دینا اور لکھا دینا، پڑھائیں لکھائیں نہیں، باقی سامان فراہم کر کے چلے جائیں، تو گناہوں کا سامان فراہم کیا ہے۔
یہ والدین اپنے بچوں کے لیے گناہوں کا سامان فراہم کر کے جاتے ہیں، بربادی کا سامان بھی فراہم کر کے، اور انہیں بچوں کے بہانے اکٹھا کر لیں اور اکٹھا کر لیں اور اکٹھا. تو کیا اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ قرآنی مثال ہے. کیا اکٹھا کرتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں اکٹھا کرتے، یہ صرف جھاگ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. کیا؟ جھاگ اکٹھا کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی جھاگ ہو گئی، ابھی اور زیادہ جھاگ ہو گئی، اتنی جھاگ اس بینک میں ہے، اتنی جھاگ اس بینک میں ہے، اتنی جھاگ اس بینک میں ہے. بینک میں بڑھتا کیا ہے؟ بینک میں صرف زیرو بڑھتا ہے، زیرو بڑھ رہا ہوتا ہے. وہ سچ میں زیرو ہوتا ہے. جب یہ مر جاتا ہے تو زیرو ہی ہو جاتا ہے. ابھی 1 لاکھ تھا نہیں، ابھی یہ 10 لاکھ ہو گیا. 10 لاکھ سے کیا 1 کروڑ ہو گیا. تو کیا بڑھا؟ زیرو ہی بڑھا بھائی، جھاگ بڑی ہوئی ہے. جب اسے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ اتنی بڑی پوسٹ پہ ہے تو یہ پوسٹ سے کچھ فائدہ اٹھایا؟ کیوں اٹھایا؟ کہاں فائدہ اٹھایا؟ تو پوسٹ سے فائدہ اٹھانا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ملک میں کہا ہے کہ کوئی پوسٹ سے فائدہ اٹھانا کیا ہوگا؟ یا آپ اللہ کریں ممکن ہے دوسرے لوگ یہ سمجھے پوسٹ سے فائدہ اٹھایا. کیا فائدہ اٹھایا؟ یہ بات پہلے کی ہے جب 2012 اور 13 میں حملے ہو رہے تھے، جب جناب زینب کا حرم واقعاً خطرے میں تھا. بہت سارے گولے پڑے تھے. ہم گئے اس کے بعد زیارت کر کے دیکھ کے آئیں. ابھی بھی انشاءاللہ اللہ حفاظت فرمائے. تو کہا 17 سال کا بیٹا تھا، عمر نہیں ہوئی تھی، اور وہ اتنا گھر میں ہنگامہ کیے ہوئے تھا. تو یہاں پر میں نے اپنی پوسٹ سے فائدہ اٹھایا اور میں نے بھیج دیا. جو اللہ کا قانون تو تھا نہیں بھائی، ملک کا قانون تھا. تو ملک کے قانون کے اعتبار سے اپنے بیٹے کو میں نے بھیج دیا جنگ میں. اور جنگ میں گیا اور کچھ مدت بعد خبر ہوئی کہ بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اتنے ٹکڑے کی اٹھا کے سیریا سے ایران لائے بھی نہیں جا سکے. چونکہ عام طور سے جو شہید ہوتے تھے ایرانی شہید ہوتے تھے کسی اور ملک کے. اور چونکہ ہم نے دیکھا بہت سارے جنازوں میں ہم خود بھی شرکت کر چکے ہیں، دوسرے ملکوں کے شہید تھے جو جناب زینب کے حرم کے دفاع کے لیے گئے تھے، تو ان کی لاشیں آتی تھی. پورا قبرستان، قم میں پورا قبرستان بنا ہوا ہے، افغانی شہید، پاکستانی شہید اور بھی بعض ملک کے شہید بڑی تعداد میں. تو جنازے ان کے آ جاتے تھے. اس کا جنازہ اتنا بکھر گیا تھا کہ جو کچھ سمٹ کے سکا وہیں پہ دفن کر دیا گیا، لایا نہیں گیا. تو یہ باپ اور ماں، بچے کا باپ اور ماں، یہ گئے اپنے بیٹے کی قبر پہ. اب وہاں کی ویڈیو موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. جب ماں وہاں پہ گئی، ماں کا بھائی، پہلے 4 بھائی تھے، چاروں میدان جنگ میں گئے تھے، 1 یا 2 شہید ہو چکے تھے، باقی زخمی تھے اور زیادہ زخمی، یعنی 40 سال سے زخمی. جو ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو دیکھے جو اٹھ نہیں سکتے، کسی کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا، کسی کا پیر کا، ابھی بھی موجود ہے بعض لوگ. جو عراق ایران کی جنگ تھی تو وہ شہید بھی ہو چکے تھے اور باقی زخمی تھے، اس حالت میں تھے. اور بیٹا شہید ہو چکا تھا، اب تو شوہر بھی شہید ہو گیا ہے، شوہر بھی جنگ میں شہید ہوا. تو وہاں پہ جب یہ ماں گئی تو یہ ماں کے جملے خود میں نے سنے، اسی کی زبان سے ویڈیو موجود ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ تکلیفیں دیں، ان جنازوں کو ہمیں دیکھنا پڑا، بھائیوں کا جنازہ، بیٹے کی میت کی خبر، یہ سب اس لیے کہ اللہ کا شکر، اس بات پہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جناب زینب کے غم کو تھوڑا سا محسوس کر سکیں. یہ نہیں کہ پوری طرح سے، یہ نہیں کہا کہ ہم اب یہاں پہ جناب زینب کے غم کو سمجھ لیں گے، نا، یہ جملہ نہیں کہا. تھوڑا سا بھائیوں کی شہادتیں، بھائیوں کا زخمی ہونا، 4 بھائی کا زخمی ہونا، شہید ہونا، بیٹے کی شہادت، اور اب تو شوہر بھی شہید ہو گئے، تاکہ جناب زینب کا غم تھوڑا سا ہم درک کر سکیں کہ بی بی کا غم کیا تھا اور جناب زینب کس غم کی منزلوں سے گزری تھی. اللہ اکبر. مقتل میں حسین ابن علی شہید ہو رہے تھے،
جب بھی حسین ابن علی کا مصائب پڑھا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا مصائب پڑھا جاتا ہے کہ شبر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، تو عام طور سے یہ امام حسین کے مصائب پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ انصاف سے بتائیں یہ امام حسین کا مصائب ہے یا جناب زینب کا مصائب؟ یہ غم کس کا ہے؟ اہل بیت کے گھر والوں کو مقتل میں جانا، القتل لنا عادہ و کرامتنا شہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، خنجروں کے نیچے آنا تو ہماری عادت ہے، لیکن ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہو تو یہ کس کا مصائب ہے؟ یہ جناب زینب کے مصائب یا امام حسین کے مصائب؟ لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہوں، ایک بی بی خیمے سے دیکھ رہی ہو، بیٹوں کو تو قربان کر دیا، بیٹوں کو تو مسئلہ ہی نہیں تھا، بھتیجے بھانجے ہمارے آپ کے بھتیجے نہیں، جناب زینب کے بھتیجے، امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بچے، لاشوں پہ لاشیں آتی رہیں، لیکن یہ سب کچھ بی بی دیکھ رہی تھی کہ میرا بھیا تو ہے، میرے حسین پہ سب قربان ہے، زہرا کے لال پہ سب قربان ہے، ولی خدا پہ سب قربان ہے۔ پھر بعد میں بھائیوں کا لاشا بھی اٹھ کے آنے لگا، 6 بھائیوں کے لاشیں اٹھ کے آئے ہیں ایک بہن کے سامنے، جس میں عباس جیسا بھائی بھی ہو، جس میں ابوالفضل عباس جیسا بھائی بھی ہو، لیکن یہ بہن 6 بھائیوں کے لاشے پر بھی کھڑے ہو کے کہ میرا حسین زندہ ہے۔ لیکن وہ لمحہ بھی آیا جب حسین ابن علی بھی مقتل کو سدھارے، تو اب کس کا مصائب شروع ہو رہا ہے؟ اب حسین ابن علی کا مصائب نہیں، اب جناب زینب کا مصائب۔ اس کے بعد پھر جناب زینب کا مصائب ہے، حسین ابن علی کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو رہی ہے، یہ حسین ابن علی کا مصائب نہیں ہے، یہ خیمے میں بیٹھی ہوئی بہنوں کا مصائب، بیویوں کا مصائب ہے، ام رباب کا مصائب ہے، جب ایک 4 برس کی بچی دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا کا لاشا پامال کیا جا رہا، 10 گھوڑے ایک لائن میں باندھے جا رہے ہیں تاکہ میرے بابا کا لاشا پامال ہو، تو یہ کس کا مصائب؟ یہ رقیہ کا مصائب ہے، یہ سکینہ کا مصائب، یہ ام رباب کا مصائب۔ اللہ اکبر۔ آخری جملے پڑھتے عزیزوں کہ ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ جب بیویوں کو ایک ساتھ سب کو چھوڑ کر کربلا چھوڑ کے جانا پڑا۔ ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ جابر بن عبداللہ انصاری آئے، 40 کا دن تھا، فریاد بلند کی 3 بار کا یا حسین یا حسین یا حسین، بلند آواز میں، نابینا تھے، قبر پہ اپنے آپ کو رکوایا، پھر آواز دی، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اے حسین میں تمہیں بلاؤں آپ مجھے جواب نہ دیں، لیکن آج تو آپ کی گردن کاٹ دی گئی ہے، سر اٹھا لے گیا ہے، لاشا اس حالت میں تھا۔ تو یہ تو جابر بن عبداللہ انصاری تھے جو تڑپ رہے تھے، لیکن ایک بہن بھی تو بھائی کے لاشے میں آئی تھی، اور بہن اس وقت تک دیکھتی رہی پیچھے مڑ مڑ کے۔ انشاءاللہ آپ کو کربلا جانا نصیب ہو، سب کو جو کربلا جا چکے انہیں جانے کا اندازہ ہے کہ جب کوئی کربلا جاتا ہے تو ایک عجیب شوق ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے۔ حسین ابن علی کا روضہ دکھ رہا ہے، پہلے گنبد دکھ رہا ہے، روضہ دکھ رہا ہے، قریب ہو رہا ہے، ابوالفضل عباس کا روضہ دکھ رہا ہے، تو شوق کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کوئی کربلا چھوڑ رہا ہوتا ہے تو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، جتنا زیادہ حسین ابن علی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، دل تڑپ رہا ہوتا ہے انسان کا، دل بے چین ہوتا ہے، کربلا سے دور ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بی بی بھی اپنے بھائی سے دور ہو رہی تھی، روزے سے دور نہیں ہو رہی تھی، تیروں پہ معلق لاشیں سے دور ہو رہی تھی، اتنے زخم جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے دور ہو رہی تھی۔ اونٹ کی بلندی سے جب تک ممکن ہوتا رہا یہ بہن پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، اے میرے بھیا ہم تمہاری لاش پہ چادر بھی نہ ڈال سکے۔ یہ بہن جدا ہو رہی تھی۔ پھر یہ بہن کربلا بھی آئی، لیکن کربلا تو ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے، کربلا تو بیبیاں ہمیشہ نہیں رہ سکتی ہے، آخر مدینہ منتظر ہے۔ مدینہ بیبیاں واپس بھی آئیں، لیکن جب مدینہ واپس آئیں جاتے ہوئے عالم کچھ اور تھا، کجاوے نہیں تھے، محملیں نہیں تھی، پانی نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، واپسی میں تھا۔ واپسی میں مدینہ آتے ہوئے کجاوے بھی تھے، محملیں بھی تھے، کھانا بھی تھا، پانی بھی تھا، لیکن حسین ابن علی نہیں تھے، ابوالفضل عباس نہیں تھے، علی اکبر نہیں تھے۔
اور وہ محمد نہیں تھے، بی بی نے محمل کا پردہ اٹھایا، مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے لالا کے مدینے ہمیں قبول نہ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہمیں راہ اہل بیت، راہ رسول اللہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار راہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، مجاہدین راہ حق کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما، شہدائے اسلام کے درجات کو بلند فرما، پروردگار فلسطین کی مقدس سرزمین بیت المقدس مسجد اقصی جو رسول اللہ کے لیے 54.5 سال کی عمر تک قبلہ تھا، امیر المومنین کے لیے، جناب زہرا کے لیے، اصحاب رسول اللہ کے لیے جو قبلہ سے سرزمین تھی، اس کی حفاظت فرما۔ ابھی بالکل خطرے کے حالات میں ہے تو پروردگارہ بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی حفاظت فرما، فلسطین کے بچوں، مظلوموں، عورتوں، لبنان، یمن، ایران، دیگر سرزمین کے امت مسلمہ اور مومنین کی حفاظت فرما، پروردگار ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے، پروردگارہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو ظہور امام زمان کے ذریعے سے عدل و انصاف سے بھر دے اور ہم سب کو امام کے حقیقی سچے ناصروں میں قرار دے۔ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ گلزار فاطمہ بنت خورشید احمد اور یہاں پہ دفن تمام مرحومین، اپنے آپ سب کے مرحومین، مرحوم زیغم حسین اور تمام مرحومین کی روح کو، تمام شہداء کی روح کو ایثار فرما۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا امد رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا و اسراء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان وشر الشیطان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ سیر الشہداء۔